الرحیم. ہمارا چونکہ مذاکرات میں شروع دن سے ایک بنیادی مطالبہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ فرانس کی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے اقدامات کریں، جس کے لیے حکومت وقت نے کہا کہ ہم ان کو مطلب پارلیمنٹ کے ذریعے پیش کرنے کے پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کا مطالبہ جو ہے نا وہ اس کے لیے ہم اقدامات کرتے ہیں. اس میں پہلے 3 مہینے کا ٹائم لیا گیا، پھر اس کے بعد اس معاہدے کی توسیع ہوئی، ایکسٹینشن ہوئی، اور پھر 2 مہینے کا مزید ٹائم لیا گیا. تو آخر یعنی 19 کو جب ہم ان کے ساتھ بیٹھے اور مسلسل تگ و دو ہوتے رہی اور اتنا ظلم ہوا، سب کچھ ہوا، تو اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اپنے اسی معاہدے پر ڈٹے ہیں اور کسی بھی صورت یہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے ان کے لیے انہوں نے شہادتیں پیش کی، بڑا ظلم ان پر کیا گیا، تو اس کے بعد وہ ہمارے سے اس بات پر راضی ہوئے کہ ہم کل اجلاس بلاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ان کے پاس یہی تھا کہ ٹائم ہمارا 20 تک ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، پرسوں جو اجلاس ہے اس کو ہم کل ہی بلا لیتے ہیں، اور آپ کا یہ جو مطالبہ ہے تو ہم اس کو پیش کر دیتے ہیں. تو پھر شرط یہ ہوگی کہ ہم ادھر مطالبہ پیش کریں گے اور ادھر سے آپ دھرنا اٹھائیں گے جو عوام کو تکلیف ہے، تاکہ وہ جو ہے نا ختم ہو جائے. ہم نے کہا ہم تو بالکل اپنے معاہدے کے پابند ہیں، آپ یہ کام کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا دھرنا اٹھائیں گے. سر مذاکرات کے ذریعے ہی فرانس کا سفیر واپس بھیجنا تھا، تو اتنا سب کچھ 8 دن جو ہے وہ آپ کے بھی بہت سارے جو ساتھی تھے وہ شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے. تو افہام و تفہیم سے وہ پہلے ہی قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کر دیتے تاکہ اتنا سب کچھ نہ ہوتا اور اتنا نقصان نہ ہوتا، جو کہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارا طریق لبیک کا نظریہ ایک ہی ہے. تو پہلے ہی یہ معاملات افہام و تفہیم سے سر الحال ہو سکتے تھے. افہام تفہیم سے مکمل طور پر حل ہو سکتے تھے، اور ہم نے نہ کبھی مذاکرات کا دروازہ بند کیا، نہ کبھی ہم نے ان کو یہ کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے، بلکہ ہمارا تو شروع دن سے یہی تھا کہ اس کو مذاکرات، اگر ہم مذاکرات کے لیے نہیں جاتے تھے اور ہم نے چلنا ہی تھا تو ہم پھر فیض آباد سے کیوں واپس آتے سفیر کے نکلنے تک. ہم نے تو اسی وقت بھی 3 مہینے کا یعنی 5 مہینے ہم نے مسلسل ان کو دیکھا. تو 5 مہینے بعد بھی جب ان کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی تو ہمارا آئینی اور جمہوری حق تھا کہ ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں، اور پھر مذاکرات سے پہلے یعنی ووٹس ڈیڈ لائن سے پہلے بھی معاہدے کی پاسداری نہیں ہوئی، یعنی ان کی طرف سے بدعہدی اور عہد شکنی ہوئی، تو ظاہری بات ہے پھر ہمارا حق تھا کہ ہم اس کے خلاف نکلے. تو میں تو سمجھتا ہوں انتہائی نااہلی ہے، اور پتہ نہیں ان کو یہ کس طریقے سے لوگ جو ہے نا وہ ہمارے اوپر مسلط ہے، جن کو اتنا ایک ایمانی اور پورے امت مسلمہ کے دلوں کی آواز تھا یہ کہ ہم اسی مطالبہ میں تحریک لبیک کے ساتھ ہیں. تو اس کے لیے یقیناً اتنا جو ہے نا اتنی شہادتیں دینا، اور ہمارے تو الحمدللہ ایک مشن کے لیے لوگ شہید ہوئے اور ایک نظریہ کے لیے شہید ہوئے، اور پورے امت مسلمہ اس پر فخر کرے گا انشاءاللہ. اور ان شہیدوں کی خون کی برکت سے یہ میں صرف یہ کہہ دو اللہ و رسول کی تائید اور ان شہیدوں کی خون کی برکت سے حضور امیر المجاہدین کی فیضان سے اتنی بڑی کامیابی ہمیں ملی، جس کے لیے 5-4 گھنٹے پہلے بھی وزیر اعظم نے اعلان کیا پورے قوم کو کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، اور ہم اس مسئلے پر بالکل بھی نہیں جا سکتے، یہ ہے وہ ہے. تو شہیدوں کی خون کی برکت تھی کہ الحمدللہ وہ اسی پر راضی ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی 73 سالہ دور میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک اسمبلی اجلاس صرف ناموس رسالت کے مسئلے پر بلایا گیا، اور پھر اسی پر جو ہے نا وہ قرارداد پیش ہوئی، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں کہ جب یہ چیخ و پکار کر رہے ہیں فرانس کے حوالے سے. تو الحمدللہ اس میں فرانس کی سفیر کی ملک بدری کی جو بات ہوئی ہے، تو یہ ان شہیدوں کی خون کا برکت ہے کہ اللہ کریم نے تحریک کو اتنی عظیم ترین کامیابی عطا کی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک بے سر و سامانی کی حالت میں جو لوگ نکلے تھے اور ان کو صرف اللہ و رسول کی تائید شامل تھی، ورنہ ریاستی ظلم و جبر کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو ثابت قدمی سے جو ہے نا وہ جمع رہنا یہ نہ عقل سے ممکن ہے. جب بھی ہم تصور کریں گے تو ہمارا بالکل تصور اور ذہن بھی کام چھوڑ دے گا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نہتے لوگوں پر سامنے سے فائرنگ ہو رہی ہو، اور ایسی بھی ہے کہ 4-5 فٹ سے فائرنگ ہو رہی ہو، اور وہ پھر بھی ان کے سامنے ڈٹے رہے، وہ اپنی سینوں پر 3-3 اور 4-4 گولیاں کھائے. تو یہ محض اللہ رسول کا کرم ہے، اور جو بابا جی نے جذبہ دیا تھا الحمدللہ اسی کی برکت سے ہوا. سر حافظ سعد رضوی صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ ہم نے کل وہ رہا ہو جائیں گے،
آج شیخ رضوی صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب پر مقدمات ہے، 302 کا مقدمہ ہے، تو کیا حافظ سعد رضوی صاحب آپ کے علم میں کب تک ہے کہ وہ رہا ہو جائیں گے، اور کون سے آئینی اور قانونی راستے آپ اختیار کر رہے ہیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب لوگوں کے درمیان آ جائیں جن کا وہ بے تابی سے بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں؟ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اتنے بڑے اور اہم عہدے پر ایسے ایک بندہ کس طریقے سے جھوٹ بول رہا ہے، اور صاف آپ وہ کلپ پہلے دیکھیں کہ جس کلپ میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اسی میں بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جتنی بھی مقدمات ہے اس کا جو ہے نا وہ اخراج ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا یعنی ان کے سفیر کا جو مسئلہ ہے وہ کل جائے گا، اور پھر ان کے اوپر جو مقدمات ہے اس مقدمات کا اخراج ہو جائے گا، اور آج کہتے ہیں کہ ان کی مقدمات جو ہے نا وہ بھگتیں گے۔ تو میرے خیال میں جو معاہدہ ان کا ہوا ہے ان کو اسی کی پاسداری کرنی چاہیے۔ یہ قوم اتنی بھی نادان نہیں ہے کہ آپ کی رات کو ایک کلپ ہے جب آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اور پھر جب صبح میڈیا کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر آپ صراحتاً جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ابھی میڈیا والوں کا کام ہے کہ وہ ان کو اپنا وہ والا کلپ یاد دلائے کہ جب آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اور اس میں صاف طور پر آپ نے کہا ہے کہ مقدمات کا اخراج ہوگا، جو اس کے نام ہم نے ناجائز طور پر صرف سیاسی انتقام لینے کے لیے شیڈول 4 میں ڈالے ہیں، وہ چاہے نئے ہوں یا پرانے ہوں وہ نکالے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں قوم کو اور ان کے لوگوں کو ان کو یہ وعدہ یاد دلانا چاہیے کہ آپ اگر اس طرح کریں گے کہ رات کو آپ کی بات اور ہوگی، دن کو اور ہوگی، پھر رات کو اور ہوگی، تو یہ قوم بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ ہم کیسے لوگ ہم پر مسلط ہے جن کی کوئی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وزن ہی نہیں ہے، کوئی ان کا اعتبار ہی نہیں ہے، ہم پھر کس پر اعتبار کرے اور کس طرح کرے؟ جب ایک بندہ ادھر مکمل طور پر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کہ ہاں ٹھیک ہے جو بھی آپ نے لکھا ہے جس پر یعنی ختمی طور پر جو ہماری طرف سے دی گئی کہ ہاں اس پر اتفاق ہو چکا ہے، اور پھر اسی کو وہ پڑھ بھی لے، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پچھلے معاہدے کی طرح مکر جائیں کہ میرے تم سے ملاقاتیں نہیں ہوئی، یا تو یہ تو ویڈیو میں ہے کیونکہ وہ وقت بالکل سہرے کے قریب تھا تو میڈیا ہم بلا نہیں سکتے تھے، ورنہ ہمارا تو ذہن میں یہی تھا کہ میڈیا کو بلائیں۔ صحیح ہے۔ تو اسی وقت جب آپ نے پڑھ لیا اور آپ نے اپنے سامنے رکھ لیا تو میرا تو نہیں خیال کہ اب یعنی ہمارے جتنی بھی مقدمات ہے کارکنوں پر جیسے بھی ہے، ہم نے اس کی ان سے جو ہے نا بلوا کے خود وزیر داخلہ جب کہے کہ میں اس کا اخراج بھی ہو جائے گا اور اس کے شیڈول 4 کے نئے اور پرانے ختم بھی ہو جائیں گے، اس کے بعد کیا ابہام بن جاتا ہے کہ اب ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ ہم یہ جائیں گے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے۔ ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی وعدے کی پاسداری کے منتظر ہیں کہ وہ اپنی وعدے کی پاسداری کرے۔ پوری قوم منتظر ہیں کہ جب آپ وعدہ کرتے ہیں اور پھر اتنی شہداء کی لاشیں گرانے کے بعد جب ہم نے اتنا تعاون کیا کہ ہم نے اپنا دھرنا اٹھایا، تو اب حق بنتا ہے پورے میڈیا کا، دانشوروں کا اور پوری قوم کا کہ وہ اس حکومت سے مطالبہ کرے کہ جب آپ ان سے وعدہ کرتے ہیں، رات کو وعدہ کرتے ہیں، تو پھر صبح کو آپ کیوں مکر جاتے ہیں؟ جب آپ نے خود اپنی زبان سے کہا کہ ہم ان کے مقدموں کا اخراج کریں گے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مقدمے بھگتیں گے کیونکہ انہوں نے ایسا کیا۔ یہ تو سارے سیاسی مقدمات ہیں، یہ تو ساری جو ہے نا وہ آپ ایک انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تحریک تو الحمدللہ اس طرح کی باتوں میں نہ کبھی ملوث رہا نہ ہو سکتا ہے، تو پھر کیوں آپ اس طرح کی جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی ہماری پوزیشن بھی واضح ہے کہ اتنی جو ہے نا وہ شہادتیں دے کر بھی ہم چاہتے ہیں کہ بات جو ہے نا وہ امن کی طرف جائے، اس قوم کو کوئی نقصان نہ ہو، اس ملک کو کوئی نقصان نہ ہو، اور پورا قوم جو ہے نا وہ ایک سکھ کا سانس لے۔ تو کم از کم قوم کو چاہیے کہ آپ ان کو یہ وعدہ یاد دلائیں کہ جب آپ نے وعدہ کیا اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ لبیک فوراً سڑکوں پر نکل آتے ہیں، تو لبیک کو جب آخری حد تک آپ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو وہ پھر مجبور ہو کر جو ہے نا وہ اپنی احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے میدان میں آتے ہیں، تو تبھی اس پر آپ سیدھی گولیاں چلاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی بتائے کہ کیا ہم اس قوم کی باسی نہیں ہے، یا ہم کوئی جو ہے نا اس قوم کے دشمن ہے، یا اس ملت کے دشمن ہے، یا ہم اسلام کے دشمن ہے، جو کہ نہ آپ ہماری ساتھ وعدہ کر کے وفا کرتے ہیں نہ بات پھر سنتے ہیں، تو پھر ہم ضرور اپنا آئینی حق تو استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ اس مرتبہ ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ زیادتی نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو وفا کریں گے۔ جتنے بھی ہمارے اسیران ہیں
हमारे अमीर मोहतरम, हमारे किबला कायद मोहतरम हाफिज साद हुसैन रज़वी समेत वो इंशाअल्लाह ताला इसी काम को इंशाअल्लाह ताला ज़रूर वो आगे लेके जाएंगे और अपना जो वादा है उसको वो मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह, बहुत जल्द मुकम्मल करेंगे जिस तरह कि हमारे साथ उन्होंने वादा किया है। सर, जुमे को कौमी असम्बली में फ्रांस को सफ़ीर निकालने का मसौदा पेश किया जाएगा, अगर वह अक्सरियत से मंजूर नहीं होता तो उसके बाद आपका लाया अमल क्या होगा? क्योंकि बहुत सारी अपोजिशन जमातों में इख्तिलाफात पाया जाता है। पीपल्स पार्टी ने बाइकाट कर दिया, नून लीग का अलग मौक़िफ़ है। ये भी बताइएगा कि क्या आप उन जमातों के साथ राब्ते में हैं ताकि वो जो मसौदा है वो पास हो जाए और फ्रांस का सफ़ीर मुल्क बदर हो जाए? जी, हमारे लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह उनके एमएनएस के साथ मुकम्मल तौर पर वो राब्ते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस मसले की हसासियत समझाई जाए और उनको इस पर कायल करने की मुकम्मल कोशिश की जाए कि देखो आप मुसलमान हैं और आपको वोट भी मुसलमानों ने दिया है और आप एक मुस्लिम पार्लियामेंट में मुसलमानों ही की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आपका हक बनता है कि आप इस हसास मसले की हसासियत को समझें और अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के मसले में हमारे साथ खड़े हो जाए और इस मसले में हुजूर के सामने आप सुखरू हो जाएं। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई मुसलमान होकर भी शायद इस मसले में हमारे साथ इख्तिलाफ करे। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा है तो वो ज़रूर ये समझेगा कि तहरीक वालों ने अपने लिए नहीं बल्कि अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस की बात की है और एक इंतहाई जो है ना वो एक ऐसे माहौल में की है कि जब उनके पास सब कुछ था उनके हाथ में, तब भी उन्होंने ये सोचा कि हम कभी जो है ना जब हमारे पास ये मुआहदा के लिए आगे जाते हैं तो फिर जो है ना हम उसके साथ ये ताउन करते हैं। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कोई बुलवतनी या अमन व अमान की पासदारी या इस तरह की और कोई नहीं हो सकता कि आपके सामने आपकी शहीदों के जनाजे भी अभी पड़े हो, लेकिन आप जिस मिशन के लिए निकले हैं और उसी के लिए आपको कामयाबी मिल जाती है तो फिर आप फ़ौरन जो है ना अपना सब कुछ वाइंड अप करते हैं ताकि आप लोगों को एक पैगाम दे कि हम कभी अपनी ज़ात के लिए नहीं निकले, हम जब भी निकले हैं तो अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही निकलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको होना चाहिए और बसूरत दीगर हम पूरे कौम के सामने इनकी ये सूरत हाल रख देंगे कि देखो ये कहाँ खड़े हैं और आप लोग फिर किसके साथ हैं। कहीं आप उन जालिमों के साथ तो नहीं खड़े जिन्होंने हुजूर की इज़्ज़त आबरू के लिए कोई एक आवाज़ भी नहीं उठाया, कोई सिर्फ अपना हाथ भी उन्होंने खड़ा नहीं किया। तो कल आप इनसे क्या तवक्को रख सकते हैं एक ऐसे मुल्क में ये इस्लाम के नाम पे बना है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम फिर अमलन तो कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस मसले में वो कभी कमज़ोर नहीं है, वो ज़रूर फिर आगे सोचेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं और किसके साथ हैं। तरीके लबैक पाकिस्तान को कलअदम करार दिया जा चुका है, इसके एहसास से फंड बंद कर दिए गए हैं, अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं, हाफिज साद रिजवी साहब का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया, पासपोर्ट बंद कर दिया गया है। क्या आप हुकूमत पाकिस्तान में दोबारा रिव्यू की दरख्वास्त देंगे ताकि इस जमात को बहाल करवाया जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या कौन से आईनी कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे आप? जी बिल्कुल, इंतहाई ज़्यादती हुई है। एक ऐसी जमात को जिन्होंने इसी इलेक्शन में पंजाब में मजहबी जमातों में बल्कि पूरे पाकिस्तान की मजहबी जमातों इसमें सबसे ज़्यादा वोट लिए और पूरा कौम जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो तहरीक के साथ है और उनके नज़रिए की वजह से उनके साथ है, जिनका हिस्ट्री जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कभी वो गद्दार नहीं ठहरे, कभी वो दहशतगर्द नहीं बने। अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऊपर अलावा अपनी जो है ना वो सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा इनके ऊपर कभी एक गद्दारी का कोई जो है ना वो केस नहीं है, कभी वो इंडिया के एजेंट नहीं है, कभी वो रामोसाद के एजेंट नहीं है, कभी उन्होंने अपने मुल्क में धमाके नहीं किए। एक ऐसी जमात को रातों रात बैन करना और उसको जो है ना दहशतगर्द करार देना, मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़्यादती है जिसका बंदा सोच भी नहीं सकता कि कोई बंदा अपनी सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में इस हद तक भी जा सकते हैं कि वो एक मुहिब वतन जमात को ज़बरदस्ती दहशतगर्द दिलवाने की कोशिश करे। तो इंशाअल्लाह ताला इसके ख़िलाफ़ हम हर आईनी इक़दाम को जो है ना इख्तियार करेंगे और हमें आईन ने यह हक़ दिया है कि हम ऐसे ज़ालिमाना फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जाएँ और उनको इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक़ ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि हमें जो है ना वो इंसाफ मिले। और हमें उम्मीद भी है इंशाअल्लाह ताला कि इस मसले में हमारे साथ ज़रूर इंसाफ होगा, कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तहरीक लबैक पाकिस्तान अपने कारकुनों की रहाई और उन पर होने वाले मुकदमों में क्या किरदार अदा कर रही है, क्योंकि ये वही कारकुन है जिनकी वजह से जो मुसवदा है कौमी असम्बली में पेश किया गया और जो शोहदा है उनके हवाले से तहरीक लबैक पाकिस्तान सर क्या कर रही है? जी इंशाअल्लाह, जो शहादा है जिन्होंने इस मिशन के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी जिनका बंदा सोच भी नहीं सकता, वल्लाह हम तो
ظاہری بات ہے کہ جب ان شہداء کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو آج جو اتنی ظلم و بربریت کے باوجود بھی اللہ نے تحریک کو عظیم کامیابی دی ہے، تو اللہ و رسول کی فضل و کرم سے، قبلہ امیر المجاہدین کے فیضان سے اور ان شہداء کی بے لوث قربانیوں سے یہ سب ممکن ہوا۔ ان کے خون کا ایک ایک قطرہ ہمیں یاد ہے انشاءاللہ تعالی، اور جو ظلم کریں گے، جنہوں نے ظلم کیا ہے، وہ ظاہری بات ہے ہم کبھی نہیں بھول سکتے، تو ان کے لیے جو بھی اقدامات ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہم کر رہے ہیں۔ باقی بات ہوئی اسیران کے حوالے سے، تو میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم نے خود جو ہے نا ان کے سامنے یہ رکھا تھا کہ آپ اس کے مقدمات کی، یہ نہیں کہ ہم ان کو عدالتوں کے ذریعے اور اس طرح چکر کاٹ کر ہم نے یہ ان سے معاہدے میں بہت سے سارے لوگوں کو یہ شاید غلط فہمی ہے، اور وہ چونکہ ہمارے جو میڈیا میں وہ یہ یعنی ایک غلط افواہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ صرف وہ جو کلپ ہے وزیر داخلہ کا وہ اٹھائیں۔ ہم نے ان کے سامنے یہ معاہدہ رکھا تھا کہ آپ ہمارے اسیران کو بغیر کسی مقدمات، یعنی جس پر مقدمات ہوئی ہے وہ ڈیٹینشن آرڈر والے نہیں، جن پر مقدمات ہو چکی ہے اور وہ 3 ایم پی او کے علاوہ وہ آپ ایک آرڈر کے ذریعے ان کا اخراج کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں سر؟ وہ تو ہزاروں میں ہیں، تقریباً رہا ہو چکے ہیں 7,000 کے قریب ہے، جس میں تقریباً آج صرف ڈیٹینشن آرڈر والوں میں سے کچھ رہا ہوئے ہیں، باقی جو ڈیٹینشن میں ہے اس کی ہمارے ساتھ وہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کی رہائی کر رہے ہیں، لیکن جو مقدمات میں ہیں گمشدہ کارکن بھی ہے جن کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا، تو ان کے حوالے سے سر کیا ہے؟ جی ان کے لیے بھی ہم، چونکہ وہ آج ظاہری بات ہے پورے پاکستان سے ہیں، تو کوشش ہوگی کہ جن کا ڈیٹا ہم جہاں سے اکٹھا کر سکتے ہیں، تو اس میں الحمدللہ ہماری ایک ٹیم بھی بنی ہے جس کے لیے اب اس کے موبائل نمبر جو ہے نا وہ وائرل کیے جائیں گے معلومات کے لیے، جن کو جو بھی معلومات چاہیے وہ انشاءاللہ تعالی صبح شام ان کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ لیکن بات صرف یہی ہے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا ہے ہمارے کارکنان کے حوالے سے، اور وہ شیخ رشید وزیر داخلہ پاکستان نے خود اپنی زبان سے اس کا اعلان کیا ہے، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرے، اور انشاءاللہ اپنے وعدے کے مطابق وہ ہمارے کارکنان کو ایک آرڈر کے ذریعے جس کو یعنی اس کی مقدمات کا اخراج کرے، اور ہم اسی کے لیے مطالبے کے لیے انشاءاللہ تعالی پرعزم ہے کہ وہ ضرور اپنے معاہدے پر عمل کریں گے۔ اور ہم اس قوم کو بھی بتاتے ہیں کہ جب ایک ریاست معاہدہ کرتی ہے تو پھر اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ان کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو اپنا وعدہ ضرور یاد دلائیں۔ آخر پہ اپنے کارکنان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، تاکہ ایک تو جو معاہدہ ہوا ہے اس حوالے سے کہ فرانس کا سفیر ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اور ساتھ آپ کو رہا کروا کے ان کے سامنے لے آئیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ جی بالکل، پیغام یہی ہے کہ انشاءاللہ تمام اسیران ناموس رسالت کے لیے، اور پھر ہمارے امیر محترم، ہمارے دلوں کے دھڑکن، جگر گوش امیر المجاہدین حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب سمیت جتنی بھی ذمہ داران اور کارکنان اس وقت رہا نہیں ہوئے، ان کے لیے انشاءاللہ تعالی صبح شام ہماری کوششیں جاری ہیں، اور ہم کو پرعزم ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کو ہم انشاءاللہ تعالی رہا کریں گے۔ اور ان کے لیے ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ کی ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ کریم نے آپ کو وہ کامیابی دی ہے کہ پورے عالمی میڈیا اب چیخ رہا ہے، اور جو لبرل اور سیکولر چیخ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا پاکستان اپنی اصل اور اپنے نظریے کی طرف لوٹ رہا ہے، جس نظریے کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان ہر شے جو ہے وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ انشاءاللہ تحریک جو ہے وہ اس ملک کو اپنی اصل کی طرف لوٹانے والے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ اس ملک میں حضور کی عزت و ناموس کا پرچم ہر طرف بلند ہوگا۔ آپ کی قربانی ہے، آپ کی بلوث قربانیاں ہیں کارکنوں کی۔ میں یہ یعنی کروڑاں سلام پیش کرتا ہوں ان شہداء کو اور ان کے لواحقین کو، جنہوں نے اس وقت بھی جب ان کے جگر کے ٹکڑے ان کے سامنے تھے تو ان کے بھائی، ان کے والد اور ان کے خاندان وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خوش قسمت تھے کہ انہوں نے قربانی دی، کاش ہم بھی جو ہے نا یہ قربانی دے دیتے۔ تو ایسا جذبہ تو شاید کسی جماعت کے پاس نہیں ہے جو الحمدللہ ہمارے کارکنوں کے پاس ہے۔ جو مشکل میں ہے ہم لمحہ لمحہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اور یہ تمام مشکلات حل کروا کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آرام کریں گے۔ اس سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ اور ہر لمحہ ساتھ ہے۔ اور میں کیا ساتھ ہوں، بابا جی فرماتے تھے کہ ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہے۔ انشاءاللہ آپ بے آسرا نہیں ہے، آپ جس کے لیے کام کر رہے ہیں
وہ بڑا رحیم اور کریم ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو دنیا میں بھی سرخروئی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی انشاءاللہ. تو ناظرین یہ تھا آج کا ویڈیو. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ میاں خرم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.